السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا بڑا کرم۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 4 بچے ہیں 4 بچے ہیں جی، 3 بیٹے ہیں 1 بیٹی ہے۔ 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بیٹوں کی عمر کیا ہے؟ بیٹوں کی عمر تو ہوگی ابھی میرا 35 سال ہوگی، 31 سال ہوگی۔ آپ نے 4 بچے پال لیے جی، تو 4 بچے آپ کو نہیں رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے، نہیں رکھ سکتے۔ باہر ہیں، سعودیہ میں ہیں، 2 بیٹے میرے سعودیہ میں ہیں، 1 بیٹا کراچی میں ہے، ماں ان کی وہیں پہ ہے۔ بس حالات کچھ ایسے بنے ہیں کہ وہ میں نے قربانی دی، اپنے بچوں کے لیے قربانی دی۔ میرے بچے بہت اچھے ہیں، میرے بچے بہت اچھے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ بہت اچھے ہیں میرے بیٹے، مگر وہ ماں کے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے تو جو کچھ مانگا تھا نا میں نے اللہ سے، وہ مجھے مل گیا۔ میں نے اپنے بچوں کی خوشیاں مانگی تھیں، مجھے مل گئیں، یہی بہت ہے میرے لیے۔ میرا وقت گزر گیا، کچھ گزر جائے گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے۔ یاد آتی ہے بچوں کی؟ بچے کب بھولتے ہیں؟ بچے نہیں بھولتے کسی کو بھی۔ بچے جانور کے بھی ہوں، جانور نہیں بھولتا اپنے بچوں کو۔ میں کیا ہوں؟ میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ رابطہ کرتے ہیں بچے؟ نہیں، کوئی نہیں رابطہ کرتا، کوئی رابطہ نہیں ہے میرا کسی سے بھی۔ مجھے 26 سال ہو گئے گھر سے نکلے ہوئے، 26 سال میں کام کرتا تھا، محنت کرتا تھا، میرا پیٹ اللہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا مجھے۔ یہ اب آ کے تھوڑا سا میں بیمار ہو گیا تھا تو وہ آ کے پھر مسئلہ بن گیا میرے لیے، ورنہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اپنی زندگی گزار رہا تھا میں۔ بیگم سے کیسے کیا معاملات ہو گئے کہ علیحدہ ہونا پڑا آپ لوگوں بس وہ مسئلے کچھ ایسا تھا کہ کراچی گیا تو لاہور چلو، لاہور آ گیا تو کراچی چلو، وہ روز کا مسئلہ تھا وہ میرا۔ میں نے بہت سمجھایا، بڑی کوشش کی کہ یار یہ گھر بسا رہے، مگر نہیں، وہ بچوں کی لائف خراب ہونی تھی۔ میں اگر ہوتا بچوں کی لائف خراب ہو جانی تھی، مجھے پتہ تھا۔ وہ میں نے پھر یہ سوچا کہ ظفر صاحب تم اپنی زندگی خراب کر لو، ان کی اب نہیں، کیونکہ میں تو گزار چکا ہوں زندگی اپنی، میں گزار لی ہے۔ بچوں کی لائف نے ابھی انہوں نے گزارنی ہے، ان کے لیے مسئلے نہیں کھڑے کرنے میں نے۔ بس یہی ہے کہ میرا وہ تھا مسئلہ تھا، بہرحال وہ خوش ہیں، وہ سیٹ ہیں، یہی میرے لیے بہت تمنا ہے میری ایک کہ بس ایک دفعہ مجھ سے مل لیں، بس ایک دفعہ، خالی ایک دفعہ۔ آخری خواہش یہی ہے؟ باپ ہوں نا، باپ دل کرتا ہے، مگر یہ سوچ کے چپ ہو جاتا ہوں، میرے بچے ہیں یہ۔ میرا جب پیدا ہوا میری ماں، نام کیا ہے بچوں کے؟ بچوں کا نام، بڑے کا نام جنید ہے، دوسرے کا چھوٹا اسے دانش ہے، اس سے چھوٹا تابش ہے، بیٹی کا نام کرن ہے۔ بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، بچوں کو کچھ کہہ دیں؟ بس خوش رہو میرا بیٹا، اور مل جاؤ آ کے، اگر مل سکتے فون ہی کاٹ لیں، کچھ بھی کر لو بیٹا آپ، ایک دفعہ، خالی ایک دفعہ۔ میں تم سے نہیں کہوں گا مجھے ساتھ رکھو، نہیں، تم خوش رہنا بس۔ میری یہی خواہش ہے، آخری خواہش سمجھ لو، مرنے والے کی جیسے آخری خواہش ہوتی ہے نا، ایسے یہ میری آخری خواہش ہے کہ تم خوش رہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ میں یہاں پہ خوش ہوں، میں یہاں پہ بہت خوش ہوں، میرا بہت خیال رکھا جاتا ہے یہاں پہ۔ میرے جو آنر ہیں ہارون بھائی، وہ اپنے والد سے زیادہ مجھے عزت دیتے، میری دکھ تکلیف کا خیال کرتے ہیں۔ نہ ہماری حکومت کچھ کرتی ہے، ہم کیا کریں، یہ کام حکومت کے تھے، حکومت نے ادارہ بنایا ہوا ہے، یہ اس کے ماتحت ہونا چاہیے۔ جیسے کہ مزاروں سے وہ کیش اکٹھا کرتے ہیں، سارے ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ایسے یہ ادارے بھی انہی کے ماتحت ہونے چاہیے، کیونکہ باہر کے ملکوں میں ایسا ہے، باہر کے ملکوں میں ایسا ہے کہ وہ اگر نہیں بندہ کام کر رہا تو اس کو ان کا وظیفہ باندھ دیتے ہیں وہ۔ جیسے کہ کینیڈا میں میرے جان پہچان ہے، انگلینڈ میں، لندن میں، یو کے میں، سب جان پہچان ہے۔ وہاں پہ اگر وارڈ بن جاتا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے ہفتے کے ویکلی $350 ملتے ہیں، بالکل ملتے ہیں۔ کینیڈا میں $250 ملتے ہیں، جو اگر بیگم میری ہے وہ کام نہیں کر رہی اس کو $250 ملیں گے، پیسے ملتے ہیں۔ اگر وہ جاب کر رہی ہے پھر کچھ نہیں ملے گا انہیں۔ بچوں کو پڑھائی لکھائی، دکھ تکلیف، سارا کچھ، پینسل، کپ، جو چیز بھی ہے وہ سب حکومت پرووائڈ کرتی ہے انہیں وہاں پہ۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں، پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں جا کے دیکھیں کیسے کیسے لوگ باہر روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں، فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں یار، ان کا، ہمارے تو اللہ نے ہمیں چھت دی ہوئی ہے، پکی چھت دی ہوئی ہے، ان کے پاس تو اوپر کپڑے کی بھی چھت بھی نہیں ہے۔ ایسے موسم میں وہ کہاں جائیں گے؟ آج عید کا دن ہے، وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ وہاں پہ کس کو یاد کر رہے ہوں گے؟ کیا کر رہے ہوں گے؟
یہ سوچنا چاہیے. حکومت کو چاہیے ان کی فیور کریں. تم کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم فیور تو کر سکتے ہو نا, تھوڑا بہت کرو. ان کو بتاؤ کہ بھائی تمہارے لیے تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں, کچھ تم یہ کر لو, کچھ ہم یہ کرتے ہیں, تم ایسا کر کے ایسا کر سکتے ہیں. حکومت کچھ سب کچھ کر سکتی ہے. اب یہ اس کا ہم کرایہ دے رہے ہیں, حکومت چاہے تو ہمیں پلاٹ لے کے دے سکتی ہے کہ لو بھائی پلاٹ لے لو, تم بنا لینا. بالکل ایسے ہی جی. وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے ہیڈ ہے, جو ہمارے اس اولڈ ہوم کے مالک ہیں, وہ بڑی مشکل سے یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگ جتنے بھی ان کے پاس آئے ہوئے ہیں ان کا کسی نہ کسی طرح سرکل چلتا رہے, ان میں سے کسی کو واپس نہ بھیجا جائے, ان کی ضروریات پوری کی نہیں بھیجتے. وہ ہماری ضروریات کیسے پوری کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ, ہمیں نہیں پتہ. اللہ کسی نہ کسی طرح پوری کروا رہے ہیں. کوئی چیز ہمیں نہیں لینی پڑتی بازار سے, دوائی ہو یا سر کا تیل ہو یا کنگھا ہو یا چپل ہو, کپڑے ہوں, کچھ بھی ہمیں نہیں, ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. ہمیں صرف منہ میں لانا ہوتا ہے, ہمیں یہ چاہیے, بلا دیتے ہیں, بلا دیتے ہیں. ہاں, اور یہ سب اولاد کو کرنا چاہیے تھا, زیادہ خوشی ہوتی. ہاں, جو کھانا ہوتا ہے وہ تک بتا دیتے ہیں. نہیں دل کر رہا ہے نا کسی چیز کو تو بتا دیتے ہیں ہمیں یہ چیز کھانی ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, وہ انتظامیہ جو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ابھی وہ چیز پکاؤ. نہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ منع کر دیں. نہیں, کب کھانا ہے یہ بھی بتا دیتے ہیں. وہ اسی وقت کرتے ہیں سارا کچھ. اور کیا کروں گا, جیسے اولاد کرے گی نہیں کرے گی, میری 50 اولادیں نہیں کرے گی, جتنا خیال کرتے ہیں. یہ بڑا تکلیف سے لمحہ ہے. اور عید والے دن تو انتظار کرتے ہیں نا والد, انتظار اب کر رہا ہوگا کہ سب بچے فون کر کے عید مبارک کہیں, سارے جتنے بھی ہیں سب انتظار کرتے ہیں. دروازہ بجتا ہے, دیکھتے ہیں یار کوئی میرا تو نہیں آ گیا ملنے والا. یہ ہوتا ہے. سب اپنی اپنی کہ ہمارا رشتہ دار ہوگا, ہمارا بچے ہوں. ہاں, ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار آ گیا ہو, کوئی بھائی آ گیا ہو, خالہ آ گئی ہو, کوئی ماموں آ گیا ہو. نہیں, کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں آتا. میرا صرف لاہور میں ایک بھائی ہے جو میرا خیال کرتا ہے, وہ آتا تو خیر نہیں ہے, بہرحال میرا خرچہ مجھے دیتا رہتا ہے, بیچتا ہے مجھے. میرا اس کا بڑا وہ ہے, سب میں چھوٹا ہے ہمارا بھائی. وہ ہم 3 بھائی ہیں, ایک بہن ہے ہماری بھی. میرا وہ بہت خیال کرتا ہے, برے وقت میں بھی خیال کرتا ہے وہ میرا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اور آمین. بالکل, میں ابھی بھی حیران ہوتا ہوں کہ بھائی جتنے بھی لوگوں سے میں نے ابھی تک بات کی ہے, یہ اولاد کے ڈسے ہوئے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے ڈسے ہوئے ہیں, کوئی بیویوں کے ڈسے ہوئے ہیں, لیکن ان کے منہ سے ایک بار بھی وہ لفظ نہیں نکلا کہ اپنی اولاد کے بارے میں, کہ جس کی وجہ سے وہ ویسے ہی غرق ہو جائے. نہیں, ان کی دنیا تباہ ہو جائے گی. میری بیوی بھی اچھی ہے, میرے بچے بھی اچھے ہیں, یہ نہیں کہ وہ غلط, سارے اچھے ہیں. وجہ نفسیاتی, اس کو مرض کہہ لو, یہ نفسیاتی مرض تھا اس کا, لڑنا جھگڑنا. مگر وہ میں اس کو بچوں کے اوپر نہیں اس کو لانے دے رہا تھا کہ میرے بچوں پہ نہ آئے, بس اتنی سی بات تھی, اور کوئی وجہ نہیں تھی. اس نے مجھے نکالا نہیں تھا, میں اپنی مرضی سے نکلا تھا. مگر میں اس کا آج بھی احسان مانتا ہوں, میں سلام کرتا ہوں اس کو. میں سلام اولاد پالی, اس نے بچے پالے, میرے بچے پالے, اچھے مقام پہ ہیں. یہ نہیں کوئی وہ گلیوں میں جا کے بیٹھے چرچے بھنگیوں کے ساتھ, نہیں, بہت اچھے طریقے سے پالے, بہت اچھے طریقے سے. یہ اس کا احسان ہے میرے پہ, میں آج بھی سلوٹ ماروں گا. اس کا کوئی قصور نہیں تھا. قصور میں اپنے پہ لے لیتا ہوں, سارا اپنے پہ لے لیتا ہوں. ہاں, میں اسے بالکل مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. میرے ساتھ اچھا وقت گزرا, جو بھی گزرا اچھا گزرا. بہرحال ایک انسان کی ہوتی ہے کہ نہیں بنتی, نہیں نبھتی, وہ ایک الگ بات ہے. مگر اس نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ مجھے اگنور کیا ہو, نہیں, ایسا نہیں تھا.